بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے اور ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین، اسی حوالے سے ہم نے کچھ نقش تیار کیے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز روحانی نقش آپ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ ہر قسم کا نقش جو ہم نے نقش ایڈ کیے ہیں وہ چند ایڈ کیے ہیں۔ کچھ نقش اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راز میں رہتی ہیں، جن کو راز میں رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کا راز رہے گا انشاءاللہ۔ آپ رابطہ کریں ہماری ٹیم سے، اور آج ہی رابطہ کریں، اور اپنے لیے جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، جس قسم کی آپ کو پریشانی ہے، اگر اس میں نقش کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ پڑھائی آپ کو دی جائے گی، اور ایک کالی ڈوری دی جائے گی جو بازو پہ آپ نے باندھنی ہے۔ یہ کالی ڈوری ایک کمال کی ڈوری ہے، کمال کی ڈوری۔ بلڈ پریشر سے جان چھوٹے گی، بخار سے جان چھوٹے گی، اور نظر بد لگ جائے، نظر نہیں لگے گی، اس سے بہت سے فائدے ہیں اس ڈوری کے۔ با کمال ڈوری ہوگی وہ۔ تو آج ہی رابطہ کریں اور منگوائیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم آج کی خصوصی ویڈیو کی طرف۔ انسان جب تک زندہ ہے، اس کی خواہشات، اس کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی زندگی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان کی ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس لیے ہمہ وقت اللہ سے انسان کو ڈر رکھنا چاہیے اس بات کا کہ نہ جانے کل ہم زندہ ہوں گے بھی یا نہیں۔ لہٰذا آج ہی ہم اللہ پاک سے معافی طلب کریں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ اس لیے جو مومن لوگ ہیں وہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگلی نماز نصیب ہو یا نہ ہو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تجھے زندگی پر کتنا مان ہے، کہ زندگی کتنی بڑی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کہ جیسے ظہر سے عصر یا عصر سے مغرب۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابی، کیا تجھے زندگی اتنی لمبی لگتی ہے؟ مجھے تو اتنا بھی گمان نہیں کہ میں ایک قدم اٹھایا تو دوسرا اٹھا پاؤں گا بھی یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان کو رکھنی چاہیے۔ اس کی رحمت بھی بہت ہے، اس کا کرم بھی بہت ہے، اس کا فضل بھی بہت ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قبل اس کے کہ تم پر کوئی عذاب نازل ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ آپ کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے انسان کی ضروریات بڑھتی رہتی ہے، کبھی نوکری کی ضرورت، کبھی شادی کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت سی خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہیں، بہت سی خواہشات سے بھرا ہوا انسان۔ ایک پوری ہوتی ہے دوسری جاگ جاتی ہے، دوسری پوری ہوتی ہے تیسری جاگ جاتی ہے۔ اسی چکر میں انسان لگا رہتا ہے اور اس کا انجام پورا ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور مجرب جو وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ کسی کو بھی آپ نے اپنے آگے جھکانا ہو، کسی کو بھی اپنے آگے جھکانا ہو، اپنا غلام بنانا ہو، اپنا متحد بنانا ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ میں جو کہوں وہ یہ بات مانے، اگر آپ کا آفیسر، آپ کا صاحب کا باس تنگ کرتا ہے، آپ
کوئی شوہر آپ سے ناراض رہتا ہے اور جھگڑے فساد کرتا ہے، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں مانتا، بس اپنی چلاتا ہے، آپ نے جو جائز باتیں ہیں اگر آپ اپنے شوہر سے منوانی ہوں یا کسی کو اپنے آگے جھکانا ہو، جیسے کہ آپ نے شادی کرنی ہے، شادی کے لیے بھی بہترین مجرب وظیفہ ہے یہ۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ نصر 25 بار اول آخر درود شریف، 17 دن کا یہ وظیفہ ہے، 17 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ 25 بار سورہ نصر اول آخر درود شریف 7 بار، 17 دن، ناغہ اس میں نہیں ہے، پڑھنی صرف فجر کی نماز کے بعد ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس ٹائم آپ پڑھیں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو اپنے آگے جھکانا ہے کہ میرے آگے یہ جھک جائے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ایک باغ میں بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، اور آپ نے آنکھیں بند کر کے پہلا تصور یہ کرنا ہے کہ اس کا سر آپ کے آگے جھکا ہوا ہے اور آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب آپ آخری تسبیح پڑھیں گے تو آپ نے آخری تسبیح میں بھی یہی عمل کرنا ہے کہ وہ آپ کے آگے جھکا ہوا ہے اور آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے علاوہ ہر حاجت کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے اور بچوں کی تعلیم کے لیے، جو بھی آپ کے مائنڈ میں انشاءاللہ عزیز وہ آپ کا یہ 17 دن میں پورا ہو کر رہے گا۔ یقین ضرور رکھیں، یقین پر ہی دنیا قائم ہے، جس کا یقین مضبوط ہے اللہ بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے۔ کافر اگر پتھر سے مانگ سکتے ہیں تو ہم تو اس سے مانگ رہے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے، جو سب کی سنتا ہے۔ اب کافر لوگ ہیں، یہودی ہیں، سارے ہیں، جتنے بھی ہیں، تو ان کو سب کو کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے، وہی اللہ۔ وہ چاہے کسی سے بھی مانگتے ہیں لیکن دینے والا رب کی ذات ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے کہا رب العالمین، میں سب کا رب ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں سب کو دوں۔ وہ اپنا حق پورا ادا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہ مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میں ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہتا انسان سے، ایک لمحہ بھی۔ رات کا اندھیرا ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے رنگ کی چونٹی ہو، اور وہ آپس میں جو گفتگو کرتی ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں ان کی گفتگو بھی سنتا ہوں۔ تو ہم بے شمار وظیفے دیے، لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں یا ہمارا کام نہیں ہوا۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے آگے آپ سر خم کر دیں، جھک جائیں اور آپ کا کام نہ ہو۔ بس اللہ کو منانا ہوتا ہے، اللہ کو منا لو، اللہ کے واسطے اللہ کو منا لو۔ ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا تو اس کا وظیفے کسی کام کے نہیں، کیونکہ اس کا ماں باپ ناراض، اللہ کا رسول ناراض، جس سے اللہ کا رسول ناراض اس سے اللہ ناراض۔ تو یاد رکھیں ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔